اچھا جی، یہ گلی مکی مسجد نئی آبادی کوہاٹ روڈ فتح جنگ ہے جی۔ یہ سامنے فرنٹ پہ آپ دکانیں دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے بیچ میں ایک دکان ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دکان کافی عرصہ ہو گیا ہے سٹے ہوئی ہے، اور سٹے کیا ہے یہ کمیٹی والوں نے اور ہائی وے والوں نے، اور مدعا یہ رکھا ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا جی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جگہ جو ہے نا جی، یہ جگہ یہ آپ پیچھے تک دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا مدعا یہ ہے ہائی وے والوں کا کہ یہ جگہ جو ہے نا جی ہائی وے والوں کی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے تک جگہ ہے، یہ اوپر انہوں نے چھت نہیں ڈالنے دیا کمیٹی والوں نے اور ہائی وے والوں نے، اور بیچ میں مدعا یہ رکھا ہے کہ یہ جگہ جو ہے نا جی یہ ہائی وے والوں کی ہے، اس لیے انہوں نے یہ سٹے کرا دیا۔ کافی عرصہ ہو گیا یہ جگہ سٹے ہے، اور محکمے نے کرائی ہوئی ہے سٹے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کوہاٹ روڈ مین چوک ہے، یہ غلام نبی حل میکر کی دکان ہے ساتھ۔ میرا سوال کمیٹی والوں سے اور ہائی وے والوں سے یہ ہے کہ اگر یہ دکان یہ جو زیر تعمیر ہے، کافی عرصے سے سٹے ہے، ہائی وے والوں نے سٹے کرائی ہوئی ہے، اگر یہ دکان ہائی وے والوں کی جگہ پر ہے تو یہ جو 7 دکانیں بنی ہیں، یہ جو 7 بنی ہوئی ہیں، یہ کس کی جگہ پہ بنی ہوئی ہیں؟ صرف یہ ایک ہی دکان ہائی وے والوں کی جگہ پر بنی ہے، اس لیے انہوں نے سٹے کرا دی ہے۔ یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بندہ اس نے محکمے کو ہڈی نہیں ڈالے ہوگی، جس وجہ سے انہوں نے یہ اس کی دکان سٹے کر دی ہے، عدالت سے سٹے لے لیا ہے، اور کافی عرصہ ہو گیا یہ جگہ سٹے پہ ہے۔ یہ بندہ کیس لڑ رہا ہے، اور محکمے والوں کی حرام خوری دیکھیں کہ یہ انہوں نے سامنے مدعا یہ رکھا ہے کہ یہ جگہ جو ہے نا جی ہائی وے والوں کی ہے۔ سوال تو یہ بنتا ہے کہ اگر یہ ایک دکان ہائی وے والوں کی جگہ پر ہے تو یہ سب، یہ جو آپ آگے تک دیکھ سکتے ہیں یہ سب، اور یہ دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دکانیں جو آگے بنی ہوئی ہیں یہ سب تو کافی آگے ہیں جی۔ یہ ساری دکانیں پیچھے سے بندی آ رہی ہیں، وہ ہائی وے کی جگہ پہ نہیں آ رہی ہیں، اور یہ ایک بیچ میں جو جگہ ہے، ایک دکان ہے، غریب سا بندہ ہے، ان کو رشوت نہیں کھلا سکا، ان کو پیسے نہیں دے سکا، تو اس کی جگہ انہوں نے یہ ہائی وے میں ڈال دی ہے، اور یہ باقی جو دکانیں بنی ہوئی ہیں یہ سب ہائی وے والوں کے یا کمیٹی والوں کے رشتہ دار ہیں، جنہوں نے یہ سب دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ جگہ ہائی وے پہ نہیں آتی ہیں، اور اس ایک غریب بندے کی دکان جو ہے نا ہائی وے کی جگہ پہ آ گئی ہے۔ تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پیرا فورس جو بنائی ہے وہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے؟ اس کا کام صرف یہ ریڑیوں کو ہٹانا یا دکانداروں کے آگے جو فرش بنے ہوتے ہیں آپ وہ بھی اکھاڑ دیتے ہیں، 5 فٹ جگہ بھی استعمال نہیں کرنے دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے، اور پیرا فورس پوری صرف غریبوں کو دبانے پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ جو خود محکمے والے خود کرپشن کرتے ہیں، خود جو محکمے کی زمینوں پہ قبضے کراتے ہیں، تو ان کو کون پکڑے گا؟ کیا پیرا فورس صرف غریبوں کو پکڑنے کے لیے یا غریبوں کی دکانیں یا ریڑیاں گرانے کے لیے بنائی گئی ہے؟ تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ اگر اس کا کام صرف جو ہے نا جی غریبوں کو دبانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر پھر ایکشن لینا ہے، پھر کام کرنا ہے، تو پھر یہ جو محکمے کے اندر کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں، یہ جو خود کرپشن کرتے ہیں، خود گورنمنٹ کی جگہ پہ قبضے کراتے ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے؟ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں پہلے محکمے سے بھی کہ وہ خود بھی، ایس سی صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی اس معاملے کا نوٹس لیں کہ یہ جو ہائی وے نے سرکاری زمینوں پہ قبضے کرائے ہیں ان کی تحقیقات کرائی جائیں۔ یہ میں سامنے آپ کو ایک مثال تو دکھا رہا ہوں، ایسی کئی مثالیں ہیں۔ آدھے جنگ پہ جو ہے نا تجاوزات کی بھرمار ہیں،
اور یہ جتنے بھی قبضے ہوئے ہیں نا یہ سب محکموں کی ملی بھگت کے ساتھ ہوئے ہیں. کوئی بھی قبضہ اور سب بڑے بڑے آدمیوں نے کیے ہیں, بڑے بڑے لوگوں نے کیے ہیں. ان پہ تو آج تک کسی نے ہاتھ ڈالا نہیں ہے. پیرا فورس صرف غریبوں کو دبانے کے لیے, ریڑھیوں کو ہٹانے کے لیے اور دکانداروں کو تنگ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اگر آپ مریم نواز صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کسی اچھے مقصد کے لیے بنائی ہے تو پھر اس کا استعمال بھی اچھے مقصد کے لیے کریں نا. یہ جو اصل جو کرپشن ہے وہ تو اداروں کے اندر ہے. سب سے زیادہ جو ہے نا کرپٹ ادارے خود ہیں, خود جو ہے نا سرکاری زمینوں پہ قبضے کراتے ہیں. اور محکمہ ہائی وے اور کمیٹی فتح جنگ کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ ہے. آدھے فتح جنگ پہ قبضے ان دو محکموں نے کرائے ہیں. تو ابھی جو سٹنگ اے سی صاحب ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود اس معاملے کا نوٹس لیں اور یہ تحقیقات کرائیں کہ کیا یہ جگہ واقعی ہائی وے کی ہے. اگر ہائی وے کی ہے تو دائیں بائیں جو جگہ بنی ہیں وہ کس کی ہے. صرف ایک غریب بندے کو تنگ کرنا یہ تو کوئی جواز نہیں بنتا. تو آپ تحقیقات کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہائی وے نے کتنی جگہوں پہ قبضے کرائے ہیں. یہ سب سے کرپٹ ترین ادارہ ہے فتح جنگ کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ سب دکانیں بنی ہوئی ہیں اور اس دکان سے بہت آگے بنی ہوئی ہیں. اگر یہ ٹھیک ہیں تو پھر یہ ایک دکان کیسے ہائی وے کی جگہ پہ آ گئی. تو اے سی صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی خود اس معاملے کی نوٹس لیں اور تحقیقات کرائیں. اور مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ آپ پیرا فورس کو صرف اپنے مقاصد کے لیے, اپنے ذاتی سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہ کریں اور اس کا استعمال جو ہے نا جی بلا تفریق کریں. اور صرف دکانداروں اور ریڈیو والوں کو تنگ کرنا پیرا فورس کا کام نہیں ہے. پیرا فورس کا کام ہے, جو اصل کام ہے وہ تو اداروں کے اندر سب سے بڑی کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں نا, ان کو پکڑے نا. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں مثال سامنے, ایسی کئی مثالیں آہستہ آہستہ آپ کو دکھاؤں گا. تو مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں. فتح جنگ کے اندر آدھے فتح جنگ پہ جتنی تجاوزات ہیں سب بڑے بڑے لوگوں نے کی ہیں, اور آدھے فتح جنگ پہ قبضہ کروانے میں یہ ہائی وے اور میونسپل کمیٹی کا جو ہے نا کہ ہاتھ ہے. تو مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں اور پیرا فورس کو فتح جنگ بھیجیں. اور یہاں فتح جنگ میں بہت بڑی بڑی کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں جنہوں نے سرکاری زمینوں کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے قبضے کیے ہیں. تو وہ قبضے بھی واگزار کرائے جائیں. شکریہ.